يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. دوستو، چند روزہ زندگی ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے. کل ہمارے پڑوسی، ہمارے عزیز بھائی ارشاد رخصت ہو گئے، جن کو آج دفن کیا ہے. بس دنیا میں کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبرتوں میں عبرت موت کافی ہے. جو موت کی خبر سن کر بھی عبرت حاصل نہ کرے، اس کے لیے عبرت کا اور کون سا سامان ہے. عبرتوں میں عبرت موت کافی ہے. جو موت کی خبر بھی سن کر عبرت حاصل نہ کرے، اس کے لیے عبرت کا اور کون سا سامان. ہر ماں باپ کو اپنی بھی فکر چاہیے اور اپنے بچوں کی بھی فکر چاہیے. اپنے بھی تیاری اور بچوں کی بھی تیاری. ایک تیاری تو وہ ہے جس میں ہم سب لگ رہے ہیں، دنیا کا فکر ہے، مکان، دکان، جائیداد. ایک فکر یہ ہے کہ بھائی اللہ کا تعلق مجھے بھی نصیب ہو جائے، میرے بچوں کو بھی نصیب ہو جائے. اللہ کا تعلق جس طرح ہم چاہتے ہیں ہماری بچی کے پاس سب کچھ ہو، ہمارے بچے کے پاس سب کچھ ہو. دنیا اس سے زیادہ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو اللہ کا تعلق دیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت چاہتے تھے کہ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور آئیں. بہت محبت تھی، قلبی محبت. ایک دفعہ لکھا کہ میرا رائے پور آنا کم اس لیے ہوتا ہے کہ یہ زکریا میرے پیر کی بیڑی ہے. ان کے بیٹے کا نام تھا شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ. اور اب جو ہے اب میری نگرانی ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ اب اللہ کا شکر ہے، اس کو تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا. جب تک تعلق مع اللہ حاصل نہ ہو، ہر باپ اور ماں کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کی نگرانی کریں. اب مجھے اس کی فکر نہیں، اب مجھے اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں. اللہ کا شکر ہے، اس کو تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا. اب میں فارغ ہو گیا اور میرے پیر کی زنجیر بیڑی کھل گئی. سن رہے بھائی کہ نہیں سن رہے؟
جب انسان مرتا ہے نا تب سوچتا ہے پوری زندگی خون پسینہ کیا، جس چیز کے پیچھے اسے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اللہ کے یہاں کیا لے کے جا رہا ہوں۔ اس وقت وہ کف افسوس ملتا ہے، اس وقت اسے بہت افسوس ہوتا ہے۔ ابھی نہیں ہمیں پتہ ہے بھائی دوست، وہ اللہ کے یہاں تو ایک تعلق لے کے جانا چاہیے تھا، اللہ کا تعلق لے کے جانا چاہیے تھا، اور میں اس سے خالی ہوں، اور جس چیز کے پیچھے پوری زندگی پڑا رہا وہ یہیں رہ گیا اور میرے ساتھ کچھ نہیں جا رہا۔ رات دن خون پسینہ ایک کر دیا اور فرصت ہی نہیں ملی، کسی کو تو نمازی کی فرصت نہیں ملی، کسی کو زکوٰۃ کی فرصت نہیں ملی، کسی کو روزے کی فرصت ملی، کسی کو حج کی فرصت۔ بہت سارے قصے ہیں، بچے یوں کہہ رہے بھائی حج کر جاؤ اور ابا تیار نہیں، بہت سارے قصے ہیں۔ پوری زندگی لگا دی ہے، حج کی فرصت نہیں، نماز کی فرصت نہیں، روزے کی فرصت نہیں، بس اینٹ پہ اینٹ رکھتا رہا، دونوں 11 کرتا رہا، اور جب انتقال ہونے لگا تب آنکھ کھلی ہے کہ مجھے کرنا چاہیے تھا کیا کیا میں نے۔ یہ تو سب کچھ یہیں رہ رہا ہے جہاں میں جا رہا ہوں، ساتھ کچھ نہیں لے جا رہا۔ جس خالق نے، جس مالک نے سب کچھ دیا اس کے پاس کچھ نہیں لے جا رہا، اس وقت افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے آدمی خود بھی اللہ کا تعلق حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلق مع اللہ دے۔ پوری زندگی اس کی دھن، پوری زندگی اس کی کوشش، اس کی فکر، اس کی دعا، اس کی دوا، پوری زندگی رہے۔ اور اس فکر میں لگنے سے دنیا میں کمی نہیں آتی، دنیا میں نہیں کمی آنے کی۔ حدیث پاک میں ہے دنیا کمانے میں، دنیا کی سعی میں، دنیا حاصل کرنے میں زیادہ سعی نہ کرو یا زیادہ انہماک نہ کرو، وہ تو مقدر سے ہے۔ ایک دکان اور بڑھانے سے مشغولی بڑھے گی، روزی نہیں بڑھنے کی۔ ایک کھیت اور بڑھانے سے مشغولی بڑھے گی، روزی نہیں بڑھنے کی۔ ایک فیکٹری اور بڑھانے سے مشغولی بڑھے گی، روزی نہیں بڑھنے کی۔ اچھا اگر یہ تعلق نہ ہوا تو بھائی پھر دوسرا تعلق آئے گا، پھر دنیا کا تعلق آئے گا۔ جب اللہ سے کوئی تعلق نہیں، خالق سے کوئی تعلق نہیں، مخلوق کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں، تو پھر اندر میں دوسرا تعلق آتا ہے۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لا کس کو روک کسی پہ تو مرے گا۔ آنکھ کا کام دیکھنا دیکھے گی، چاہے جاز دیکھ لو چاہے ناجاز دیکھ لو، اس سے تو کام دیکھنا ہے۔ زبان کا کام تو بولنا ہے، چاہے صحیح بول لو چاہے غلط بول لو، چاہے جنت میں جانے والی بات کر لو چاہے جہنم میں جانے والی بات کر لو۔ ایک کلمہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ بعض اتنا خطرناک کلمہ نکل جاتا ہے زبان سے، جہنم واجب ہو جاتی۔ کان کا کام سننا ہے، چاہے بھائی دین کی بات سن لو چاہے غیبتیں سن لو، کان کا کام تو سننا ہے۔ اسی طرح دل کا کام محبت کرنا ہے، تعلق کرنا ہے، چاہے بھائی اللہ سے کر لو چاہے غیر اللہ سے کر لو۔ بس اتنا فرق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کرنے میں سکون ہے اور غیر اللہ سے محبت اور تعلق کرنے میں بے چینی ہے، بس اتنا فرق ہے۔ محبت تو یہ کرتا ہی ہے، اس کا کام ہی، دل کا کام ہی محبت کرنا ہے، اب چاہے اللہ سے کر لیں چاہے غیر اللہ سے کر لیں۔ تو اگر اللہ سے تعلق نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا بھائی؟ بس پھر وہ بے بنیاد بے سند ادھر ادھر کی بات کرتا رہتا ہے۔ ارایت الذی یکذب بالدین، العبودیت، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ مع الخلق۔
بندے کا کام تو بھائی بندگی کرنا ہے، اور کمال بندگی اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کھانا ہے، یہ ہے کمال بندگی۔ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، یہ اس کا کام ہے اصل، اس کا کام بندے کا کام اصل یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم آئے اس حکم کی تعظیم کرنا، اس کی تکمیل کرنا، اس کی تعمیل میں لگنا۔ اس لیے کہا جب اذان ہو تو توجہ کے ساتھ سنا کرو، حقہ نہ پیا کرو، بیڑی نہ پیا کرو، ادھر ادھر کی بکواس میں نہ لگا رہا۔ اذان سنا کرو توجہ کے ساتھ، کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کی منادی کیا کرے، 5 وقت اذان، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو بندے کا کام یہ اللہ کے حکم کی تعظیم، اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگنا اور اللہ کی مخلوق پر رحم کھانا۔ اور جب یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، بے تعلق آدمی کیا کہتا ہے، انصاف نہیں ہونے کا۔ اللہ جل جلالہ مَنَ والہ نیکی کرنے والے کو بدلہ نہیں دینے کے، بدی کرنے والے کو بدلہ نہیں دینے کے، یہ سمجھتا ہے بے تعلق آدمی۔ وہ بے تعلق ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے۔ ہاں ایک مہمان آئے تھے، بتلا رہے تھے کہ ہماری ایک جماعت گئی ایک دیہات میں، گاؤں میں، تو وہاں امام صاحب نے بتایا، میں نوجوانوں کو سمجھا رہا تھا بھائی اللہ سے ڈرو، مگر یہ یوں کہتے تھے قبر میں کچھ نہیں ہونے کا۔ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کا بے تعلق ہے، بس ان میں سے ایک نوجوان کا ہو گیا انتقال، دفن کرتے کرتے نظر پڑ گیا تھا کہ ڈنڈا بج رہا ہے اس کے اوپر، دفن کرتے کرتے اس کی ہڈیاں ٹوٹنی شروع ہو گئی تھی، جس طرح لکڑی ٹوٹتی نا اس طرح اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، انہیں دفن کرتے کرتے ہی محسوس ہو گیا تھا، تب انہوں نے توبہ کری۔ جب بے تعلق ہوتا ہے پھر وہ اس کے دل میں اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں ہوتی، پھر وہ مخلوق خدا کا رحم نہیں کھاتا ہے، وہ تو یوں کہتا رہے کچھ نہیں ہونے کا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بالدین کی دوسری تفسیر یہ بھی، وہ مذہب کو نہیں مانتا رہے کچھ نہیں، مذہب ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں، تھوڑے سے مسئلے میں مذہب بدل دے، پکا مسلمان، پکے مسلمان سے مراد گھر میں مسلمان کے پیدا ہوا ہے جی، ذرا سے کوئی مسئلہ پیش آ جاوے وہ مذہب بدل دے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، بے تعلق ہیں، بے تعلق، یہ لوگ بے تعلق، روزانہ کے قصے ہیں، یہ بے تعلقی کی بات ہے۔ یہ مرتد کیوں ہو رہے، بچے اور بچیاں کیوں مرتد ہو رہے، بے تعلقی کی بات ہے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو اللہ کا تعلق نہیں دیا، اس لیے وہ مرتد ہو رہے، اس لیے مرتد ہو رہی ہے۔ سلمان کتنے قصے تم نے سنا ہوگا، انہوں نے جانے دے دی، ایمان نہیں دیا ہے، جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو ایمان دیا ہے، اللہ کا تعلق دیا ہے جی، انہوں نے جانے دے دی مگر ایمان نہیں دیا ہے۔ آج ایک اسکوٹری کے لالچ میں ہماری بچی غیر مسلم بن رہی، ایک موبائل کے چکر میں ہماری بچی غیر مسلم بن رہی۔ ہم نے بھائی موبائل کا تعلق دیا ہے بھائی دوستو، ہم نے اسکوٹر کا تعلق دیا ہے اپنی بچیوں کو، اس لیے وہ ذرا سے لالچ میں غیر مسلم بن رہی، اللہ کا تعلق نہیں دیا ہے، اللہ کا تعلق نہیں دیا ہے بھائی دوستو۔ میں نے سنا تھا پچھلے سال، تمہارے یاد ہوگا، ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے بتلایا، میرے ابا نے مجھے ایمان دیا تھا، میری اماں نے مجھے ایمان دیا تھا، میرے اندر میں ایمان اتارا تھا، جب میں یونیورسٹی میں گیا اور وہاں بیٹھا تو وہاں تو لڑکا لڑکی ایک جگہ بیٹھتے ہیں، تو اس نے پرچے کے ذریعے میری ذہن سازش شروع کر دی، ایک لڑکی نے ذہن سازش شروع کر دی، میں ٹس سے مس نہیں ہوا الحمدللہ، میری ماں نے میرا ذہن بنایا تھا، میرے ابا نے میرا ذہن بنایا تھا، مجھے اللہ کا تعلق دیا تھا۔ 7 مہینے کے بعد اس نے پرچہ لکھا، تم جیت گئے میں ہار گئی اور میں ایمان لاتی ہوں۔ بھائی یہ مسلمان کو جب بچوں کو ماں باپ ایمان دیتے ہیں، وہ ایمان کو تقسیم کرتے ہیں، وہ کفر کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے بھائی دوستو، یہ ہماری نااہلی ہے بھائی دوستو۔ ہم نے اپنے بچوں کو محنت نہ کی، اس لیے ہمارے بچے غیر مسلم بن گئے۔ اس سے زیادہ خطرناک، کل ایک ماسٹر جو ہے انہوں نے بتلایا کہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی غیر سے، اس نے بتلایا، اندر کی بات بتلائی، ہم نے طے کیا ہے یہ مسلمان کم بچے بنانے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اب ان کے بچوں کو خراب کرو،
کہیں کے ذریعے؟ اسمیک کے ذریعے۔ پولیس سے یوں کہہ دیا ان کو پٹو کٹو لٹو اور بند مت کریے، چھوڑ دو، یہ ہمارے ایجنٹ ہیں۔ ہر گاؤں کی خبر، ہر بستی کی خبر اور ہر شہر قصبے کی خبر جی گیدڑی کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ اسمیک کا کام، نشے کا کام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ہر بستی کی یہی خبر ہے۔ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے، ان کی لڑکیوں کو غیر مسلم بنا لو اور ان کے لڑکوں کو نشے کے ذریعے بے روح بنا دو، تو یہ کون بنے گا؟ یہ نشے کے کام میں کون جائے گا؟ غیر مسلموں کے ہاں کون جائے گی؟ بھائی جس نے اپنے بچوں کو ایمان نہیں دیا ہے، تعلق مع اللہ نہیں دیا ہے، یہ وہی جا رہے، یہ وہی جا رہے میرے دوست۔ دیکھو ابھی بتا 7 مہینے تک محنت کرتی رہی اپنے پڑوس میں بیٹھنے والے کی، 7 مہینے تک، لیکن جب دیکھا ٹس سے مس نہیں ہوا اسے خود ہی جھکنا پڑا۔ ارأیت الذی یکذب فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم غریب کو دینے کے لیے جی کچھ اس کے ساتھ ہمدردی تو کیا کرے، اس کے ساتھ سنگ دلی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ یتیموں غریبوں کو دھکے دے رہے، جس کے پاس مال اسی کو ہے سلام، جس کے پاس عہدہ اسی کو ہے سلام، غریب کو تو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ یعنی نہ خالق کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ خالق کی مخلوق کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم لا یحض علی طعام المسکین، خود تو کیا خبر لے غریبوں کی، ارے دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ بھائی لاک ڈاؤن میں امیر غریب بن گئے، غریب جو ہے وہ بھیکاری بن گئے، بھائی دوستو خیال کر لو جی، یہ اتنا بھی ترغیب نہیں دیتے ہیں۔ بھائی اپنے پڑوس میں دیکھ لو، کسی کے یہاں ایسا نہ ہو جی کہ اس کے یہاں کھانے کو روٹی بھی نہ ہو، اتنا بھی نہیں کہتے ہیں، تو خود تو کیا کریں، خود بھی خبر نہیں لیتے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ لا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے تعلق ہے، نماز سے بھی بے خبر ہے، پتہ ہی کوئی نہیں نماز کس سے مناجات ہے، کوئی خبر نہیں، اول تو پڑھنی نہیں، اور اگر آ گیا ہے تو کچھ پتہ نہیں کہیں رکعت ہیں اور کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھنا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں ہے، کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا، بالکل بے خبر ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ویسے ہی بلا ضرورت باتوں میں لگا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، وقت بے وقت کبھی آیا ٹھونگ سے مار کے چل دیا۔ کیا اللہ کو خبر نہیں ہے؟ کیا نہیں جانتا ہے کہ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں؟ اس کے دل میں کتنا خشوع ہے، اس کے دل میں کتنا تعلق ہے، اس کے دل میں کتنا دھیان ہے، کیا نہیں جانتا یہ؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ۔ نمازی کیا اول تک کوئی نیکی کرنی نہیں، اور اگر کبھی کوئی نیکی کرنی پڑ جائے اس میں دکھاوا ہے، نمائش، اور نمائش کے لیے کرتا ہے، ویسے تو نیک دمڑی دیتا ہے، اور اگر بھی کہیں خرچ کرنے کا نمبر آ تو اعلان کرائے گا میک میں، وہ دکھاوا کرتا ہے۔ جو اپنے اعمال خیر کو دکھلانا چاہتا ہے اللہ اس کو عیوب کے دکھلائیں گے، جو اپنے اعمال خیر کو سنانا چاہتا ہے اللہ اس کے عیوب کو سنائیں گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ وَيَمْنَعُونَ مَاعُونَ، یہ تو ایسا ہے جو مانگی چیز جس کا عام رواج ہے وہ مانگی بھی نہیں دیتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جس کا عام رواج ہے، سوئی دھاگا مانگ لیتے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے کوئی سامان مانگ لیتے ہیں، بھائی ابھی واپس کر رہا ہوں، ایسی مانگی چیز بھی نہیں دیتا ہے۔ کس قدر بخل ہے، کس قدر فسق ہے، تو اندازہ لگاؤ۔ یعنی غریبوں کے حال پر رحم کھانا ہر مذہب کی تعلیم میں شامل ہے، ہر مذہب ملت، کوئی مذہب اس سے خالی نہیں ہے جس مذہب میں یہ بات نہ ہو کہ غریبوں کے حال پر رحم کھانا چاہیے جی۔ یہ ان مکارم اخلاق میں سے ہے جن کی خوبی پر سارے عقلاء متفق ہیں۔ جو نہ اس طرح اللہ سے تعلق رکھے، نہ ایسے اخلاق اختیار کرے، سمجھو آدمی نہیں، ڈنگر ہے، وہ جانور ہے۔ تو یہ ایسا کام کون کرتا ہے
یہ وہی کرتا ہے بھائی دوستو جو بے تعلق ہے، نہ اللہ سے تعلق ہے اور نہ مخلوق سے کوئی تعلق ہے، تو ایسا آدمی ایسے ہی کام کرتا ہے۔ تو اس کی ایک فکر ہو، ہمارے اندر اللہ کا تعلق آ جائے، ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعلق دیں تاکہ یہ مرتد نہ ہو، ورنہ پھر ہماری پکڑ ہوگی، اور پکڑ کی دلیل کیا ہے؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔